بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر المعین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفداء. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی دعاء شہر رمضان: اللہم ارزقنی فیہ طاعة الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابة المخبتین بامانک یا امان الخائفین. پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار تو ہمارے راز و نیاز کو شرف قبولیت سے ہمکنار فرما. پروردگار ہم جو ماہ صیام میں ہیں، پروردگار اسے حقیقی معنوں میں اور حقیقی جو صائمین ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، تیرے شب زندہ دار ہیں، قیام کرنے والے ہیں، پروردگار تو ہمارا شمار ان میں سے فرما کہ جو حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں اور حقوق اللہ، حقوق العباد کا لحاظ کرنے والے تیرے بندے ہیں. ہمارا شمار ان میں فرما. پروردگار ہمیں علم ہے، اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنی خطا اور نسیان، اپنے عصیان اور سرکشی کو جانتے ہیں. پروردگار تیری ذات غفور ہے، رحیم ہے. ہمارے گناہوں سے عفو در گزر فرما. اور آج گفتگو ہو رہی ہے ماہ مبارک رمضان کے 15ویں دن کی دعا اور دعا کے مطالب کے ساتھ مختصر سی شرح. سب سے پہلے دعا کی ترجمہ، پھر فضیلت، پھر مطالب اور پھر مختصر سی اس کی وضاحت ہوگی. بارگاہ ربوبیت میں حضور سرور دو جہاں نے بہت ہی مہم نکات کی جانب متوجہ کیا کہ اللہم ارزقنی فیہ طاعة الخاشعین. بار الہ، آج کے دن، آج کے روز اور اس مہینے میں مجھے جو تیرے خاضع اور خاشع، خضوع اور خشوع کرنے والے بندے ہیں، ان جیسی اطاعت، عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرما. تو یہ بہت جو ہے نا وہ مہم چیز ہے کہ اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے جو خاضع اور خاشع بندے ہیں، خضوع اور خشوع کرنے والے بندے ہیں، پروردگار ان جیسی عبادت اور بندگی اور اطاعت نصیب فرما. واشرح فیہ صدری بانابة المخبتین. پروردگار آج کے دن، آج کے روز اور اس مہینے میں جو تیرے متواضع، مطمئن، صاحبان اطمینان اور اطمینان خاطر رکھنے والے جو بندے، ان جیسی جو بازگشت کے لیے کیا ہے، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، مجھے شرح صدر عطا فرما، مجھے وسعت قلبی نصیب فرما. بِأَمَانِكَ یا امان الخائفین. اپنی امان کے صدقے میں، اپنی حفظ اور سلامتی کے صدقے میں،
اے خوف زدہ، اے خوف کھانے والوں کی امان۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بہت مہم مطالب کی طرف، اور یہاں تک ہے کہ اس دعا کے جو پڑھنے ہیں 15ویں دن کی دعا، اس کا ہے مختصر، مطالب کے اعتبار سے بہت گہرے مطالب ہیں، اس میں بہت گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص 15ویں دن، یہ ہے بہت مختصر دعا ہے، 1 منٹ میں انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن اسے عملی زندگی کا سرمایہ بھی قرار دینا ہوگا، تب جا کر انسان نجات کی منزل پر اور سالیویشن کی جو ہے وہ مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ تو جو شخص اس کو تلاوت کرتا ہے، چونکہ ہم دعائیں بہت پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا اور ہوتا ہے اور دعا مانگنا اور ہوتا ہے، ہم دعا پڑھیں بھی اور دعا مانگیں بھی۔ تو جو شخص اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اسے 80 دنیاوی حاجات اس کی قبول کرتے ہیں۔ کتنی؟ 80 جو اس کی جو ورلڈلی وشز ہیں وہ قبول کرتا ہے، اور 20 جو ہیں کیا ہیں اخروی حاجات کو قبول کرتا ہے۔ یعنی 100 ٹوٹل جو حاجات ہوئی ہیں، 20 کیا ہے اس دنیا کی جو ریلیٹڈ ٹو دس ورلڈ، اس دنیا کے ساتھ جو حاجتیں اور وشز ہیں، 80 وہ قبول کرتا ہے اور 20 آخرت والی۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے ثواب، کہ جنت الفردوس میں اس کے لیے پروردگار ہیرے اور جواہر سے 1000 شہر جوار معصومین، جوار انبیاء علیہ السلام میں قرار دیتا ہے۔ تو کیا ہے ایک دعا پڑھنے کا اتنا ثواب۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو شہر اللہ ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک وسیلہ بنا دیا ہے، اللہ نے اپنی مغفرت کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسے اویل کریں، اسے غنیمت شمار کریں، اور یہ دن ہر روز نہیں آنے والے ہیں، یہ پلٹ کے نہیں آنے والے، نہ یہ ساعات پلٹ کے آنے والی ہیں، نہ یہ ساعات، اس کے لیے سال بھر پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو ان لمحات کو، یہ جو موومنٹ ہو رہی ہے، یہ جو حرکات ہو رہی ہیں، یہ جو سکنات ہو رہی ہیں، ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالی سے فضیلت شمار کر رہا ہے۔ اس فضیلت کی گھڑیوں کو اپنے لیے بہت بڑی اپرچونٹی اور سعادت شمار کرتے ہوئے عملی زندگی کی طرف، اپنی خود سازی، اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھے۔ اب یہاں پہ جو مطالب ہیں اور مفاہیم ہیں اس دعا میں، 2 چیزیں بہت مہم ہیں اس دعا میں، کہ جس کی جانب جو ہے نا وہ نشاندہی فرمائی گئی ہے، اور ہمیں اسے اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دینا ہوگا۔ حضور سرور دو جہاں نے کیا ہے نشاندہی کیا فرمائی ہے، انسان کو متوجہ کیا ہے کہ ایک وہ لوگ جو خضوع اور خشوع کرنے والے ہیں، ان جیسی عبادت، ان جیسی اطاعت کی توفیق۔ اور اس سلسلے میں دعا کی گئی کہ پروردگار وہ جو تیرے خاضع اور خاشع بندے ہیں نا، ان جیسی عبادت کی میں دعا کر رہا ہوں، ان جیسی اطاعت کی میں دعا کر رہا ہوں، ان جیسی بندگی کی میں دعا کر رہا ہوں۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان میں چونکہ تنگ نظری، یہ ڈاگمیٹک ویوز اور ڈاگمیٹک تھنکنگ، یہ بہت انسان کے لیے مصیبت ہے۔ تنگ نظری سے بچنے کے لیے، اور ایک بہت کیا ہے کہ اوپن مائنڈڈ انسان ہو جائے، اس کے لیے دعا کی گئی ہے کہ وسعت صدری کی دعا ہے، وسعت صدری کی درخواست کی گئی ہے، دعا کی گئی ہے پروردگار عالم سے۔ یہاں پہ تھوڑی سی مختصر سی جو ہے نا اس کی وضاحت کے لیے، پہلا جو ٹاپک ہے اور پہلا جو اس دعا میں جو سیگمنٹ ہے اور جو پیسج ہے اس دعا کا، وہ ہے کہ خضوع خشوع کرنے والوں جیسی عبادت اور بندگی اور اطاعت کی دعا کی گئی ہے۔ اس مطلب کہ جو ہے وضاحت کے لیے ایک ہمیں جہاد کو باہر کیف ایک سنجش کو ہمیں نگاہ میں رکھنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اصول دین کی کیا ہیں؟ اصول دین بیسکلی جو ہے نا وہ 5 ہی ہیں۔ یعنی یہ 5 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
واقعاً 5 ہی میں اس کو گھیرا جا سکتا ہے یا 5 ہی اس میں ہیں، بلکہ یہ بچوں کو چونکہ سمجھانے کے لیے، تاکہ بیسک جو ہے نالج کے لیے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اصول دین 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت اور قیامت ہے، ورنہ اصول عقائد تو مور دین 100 ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فقط اس کو جو ہے نا یہ ایک یہ ہے کہ ایک کلیہ دینے کے لیے ایک بچوں کے ذہنوں میں اتنی بڑی بڑی چیزیں نہیں آ سکتی تھیں، اس وجہ سے انہیں سمجھانے کے لیے ایک بیسک فاؤنڈیشن کو مرتب کرنے کے لیے 5 تک، تاکہ کم از کم انہیں یاد کر لے گا ایک بچہ، ایک بیسک جو نالج رکھنے والا ہے، تو اس کے بعد جب جوں جوں بڑا ہوگا اس کے بعد وہ آگے جا کر پھر وہ باقی جو اصول عقائد ہیں اس کی طرف بھی آگے بڑھے گا، برزخ کے مسائل کو یاد کرے گا، شفاعت کے مسائل کو دیکھے گا، توسل کے مسائل ہیں اسے دیکھے گا، ولایت کے مسائل ہیں، اسی طرح باقی جو ہیں وہ نظریہ ہے ملائکہ پہ ایمان کا، تو یہ سارے عقائد ہی میں شامل ہیں۔ معراج کا مسئلہ ہے، شفاعت کا مسئلہ ہے، ان ساروں کا تعلق کیا ہے؟ اصول عقائد کے ساتھ ہے۔ تو فقط یہ نہیں ہے کہ تو میں نے 5 جو ہے نا وہ مجھے یاد ہو گئے ہیں اصول دین، تو بس پورا علم جو ہے نا میرے سینے میں آ گئے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو دا پرنسپل آف ریلیجن، اس سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، ان کو نگاہ میں رکھنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑے بہت انفارمیشن ہونی ہے۔ لیکن اس کو آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں جی اصول دین 5 ہی میں منحصر ہو گئے ہیں، بلکہ ان کو بتانے کے لیے ایک بچے کے ذہن کو، چونکہ کمزور ہوتا ہے بچے کا ذہن، اتنی بڑی بڑی چیزوں کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے ہے۔ ورنہ کچھ چیزیں ظاہر ہے کہ اس کی جو برانچز نکلا کرتی ہیں خود توحید کے ہیں، توحید پھر توحید ذاتی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید افعالی ہے، توحید عبادی ہے، اور یہ ساری چیزیں باہر کے کچھ نہ کچھ ایک بندے مومن کو اس طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک ویسے اشارہ ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو توحید ہے، چونکہ سارا نظام جو ہے نا وہ توحید پر قائم ہے، اور اصول دین کی جو پہلی بنیاد ہے اس کو کہتے ہیں توحید، یعنی خداوند سبحان کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا ہے، اور اس کو ایسا ماننا ہے کہ جیسے اس جیسا کوئی نہیں ہے، لا شریک لہو، ہی ہیز نو پارٹنر، نو کولیگ، اس کے لیے جو ہے نا ہر قسم کے شرک کے مسائل سے مبرہ اور منزہ قرار دینا ہے۔ تو توحید یعنی معرفت پروردگار، تو معرفت پروردگار کے جو ہے نا وہ 4 زینے ہیں حقیقت میں۔ ایک ہے وجود خدا کی معرفت ہے، ایگزسٹنس آف گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کہ اس دنیا کا ظاہر ہے کہ خالق ہے، مالک ہے، صانع ہے، موجد ہے، تو یہ ہے کہ وجود پروردگار انسان کو سمجھ آ جاتا ہے آسانی کے ساتھ، اور جتنے دلائل انسان وجود پروردگار میں تلاش کرتا ہے انسان کی معرفت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر توحید الہی کی جو ہے وہ معرفت ہے، دوسرا سٹیج آتا ہے۔ تیسری بات جو ہے نا صفات ثبوتیہ ہیں، وہ حی ہے، وہ مرید ہے، وہ جو ہے نا یہ ان کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح صفات سلبیہ ہیں، اس کی شناخت ہے کہ وہ مرکب نہیں ہے، وہ حلول نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو صفات سلبیہ ہیں اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ اب یہاں کے اوپر جو بات اصل میں یہ ہے کہ خداوند عالم کہ جو توحید ہے، توحید یعنی توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید عبادی، یعنی اس کی جو ہے نا یونٹی ان ورشپ، اور اس کی جو ہے نا یونٹی ان دا ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، یا اس کی جو ہے نا وہ ایسنس، یونٹی in the essence of God، اور یا unity in the deeds of اللہ سبحانہ وتعالی، یا in the action، اس میں جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ نہ اس کی توحید ذاتی میں، نہ اس کی توحید صفاتی میں، نہ اس کی توحید عبادی میں، اور نہ اس کی توحید افعالی میں اس کو کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ نہ اس کی توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، توحید عبادت، کسی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سارے کے سارے انبیاء اتنے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، اس کی ساری وحدت اس کی بتاتے رہے کہ اس جیسا
کوئی نہیں ہے، وہ بلا شریک ہے، وہ لا شریک لہو ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا معبود ہے کہ جس جیسا کوئی، لا الہ الا اللہ، یعنی کیا ہے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس کی کسی جہت کے ساتھ بھی شرکت کوئی تصور نہیں کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ اللہ یہ البتہ اس کو بات کو چونکہ کنفیوژن میں مسئلہ نہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے نمائندے ہیں وہ یا وہ تصرف کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت سے کیا کرتے ہیں، اور وہ نمائندے ہیں اللہ کے جلوے، اس کی صفات کے مظہر بن کے کیا تھا. حالانکہ ان کے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی شیعہ کا، کسی مسلمان کے یہ جو ہے نا وہ نظریہ نہیں ہے. تو وہ الہی صفات کے جلوے ہیں معصومین، اور الہی صفات کے مظہر ہیں تمام انبیاء علیہم السلام. اور یہاں تک جب بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، عبادت بھی فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، لا غیر، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے. یہاں پہ تین چیزیں جو کہ بہت مہم ہیں، ایک اطاعت کا مسئلہ ہے، ایک احترام کا مسئلہ ہے، ایک عبادت کا مسئلہ ہے. چونکہ کنفیوژن جب کی جاتی ہے، ایک طبقے نے یہی کیا ہے کہ اسلام کے جو حقیقی نقوش ہیں انہیں مٹانے کے لیے کچھ ڈاگمیٹک ویوز اپنے کوشش کیا ہے داخل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کیا ہے کہ اطاعت کا مسئلہ جو ہے، اطاعت کو وہی عبادت میں لے کر جانا ہے، احترام کو وہی عبادت میں اس طرح ملا کر کہتے ہیں یہ تو دوسروں کی عبادت ہو رہی ہے، یہ شرک ہو رہا ہے. حالانکہ اطاعت الگ چیز ہے، احترام الگ چیز ہے، اور عبادت الگ ہے. جہاں تک اطاعت کا دائرہ کار ہے، ہم نے اس میں مفصل جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے سورہ مبارکہ توحید کی تفسیر میں، اس کو آپ مطالعہ کریں گے. یہی تین، اس کا عنوان بھی یہی ہے کہ احترام، اطاعت اور عبادت میں کیا فرق ہے، اس کا عنوان ہے. اس ذیل میں یہاں پہ ہم مختصر یہ عرض کرتے چلیں کہ اطاعت کا جہاں تک تعلق ہے، اطاعت میں وسعت ہے. اطاعت میں اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ دوسرے جو ہیں برگزیدہ ہستیاں بھی اس میں شامل ہیں. اللہ کا رسول اس میں شامل ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پھر اطاعت کا جو دائرہ کار ہے، یہاں سے بھی ہٹ کر پھر مثلا اطاعت والدین کا حکم دیا ہے، اطاعت شوہر کا اسلام نے حکم دیا ہے. اسی طرح باقی جو اطاعتیں ہیں، اطاعت کا دائرہ عبادت سے زیادہ وسیع ہے. پھر اگر اس ضمن میں اگر آ جاتے ہیں کہ اطاعت سے بھی زیادہ وسعت ہے خود احترام میں. احترام میں جہاں تک آتی ہے بات، احترام نہ فقط مسلمان کا ہے، احترام میں بعض اوقات کافر بھی شامل ہوتے ہیں. ممکن ہے ایک استاد ہے، استاد کے احترام جو ہے نا اسلام نے قرار دیا ہے. اسی طرح ہے نہ فقط انسانوں سے ہٹ کر ہے، بلکہ جو ریلیشن جو بڑھتا جاتا ہے، مثلا ایک استاد کا بھی اگر نوکر بھی آ جاتا ہے، خادم بھی آ جاتا ہے، اس کے بھی احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ریلیشن جو ہے اس استاد کے ساتھ ہے. پھر انسانوں سے ہٹ کر بلکہ احترام بعض اوقات حیوانات کا بھی ہوتا ہے. قربانی کے جو دمبے ہیں یا جو جانور ہیں ان کا بھی انہیں شاعر پروردگار میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بدن، یہ چاق و چوبند اونٹ، یہ گوزفند، یہ شعائر پروردگار ہیں. ان کا بھی شاعر پروردگار کا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شاعر پروردگار کا احترام اور تعظیم کرتا ہے گویا اس کے دلوں کا تقوی نمایاں ہو رہا ہے، یہ دلوں کے تقوی پہ دلیل بنتی ہے. تو جو دمبے ہیں، یہ گوسفند ہیں، یہ قربانی کے لیے ہیں، یہ چاق چوبند اونٹ ہیں، تو ان کا بھی انسان احترام کرتا ہے. اسی طرح ہے نہ حیوانات سے بلکہ بعض اوقات پتھر ہیں کہ ان کا بھی انسان احترام کرتا ہے. یہ کیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا اور مروہ کا، حالانکہ پتھر ہیں، ان کو بھی اللہ نے شاعر پروردگار میں سے قرار دیا ہے. تو آپ جو وہاں پہ جا کے ان کا احترام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر خدا کی عبادت ہو رہی ہے اور وہ شرک ہو رہا ہے. عبادت کا جہاں تک تعلق ہے بہت ہی اسپیسیفک ہے اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. عبادت کا حق فقط اور فقط کس کو ہے؟ اللہ کو ہے. عبادت کیا ہوتی ہے؟ یعنی اپنی ذلت کا اظہار کرنا ہے، اپنی
عجز کا اظہار کرنا ہے، اپنے تذلل کا اظہار عجز کرنا ہے، اظہار عجز اور انکساری اور خضوع اور خشوع کرنا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کے سامنے انسان اپنا اظہار تذلل کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ حق رکھتا ہے اس کائنات میں، سب سے زیادہ کوئی حقوق میں سے حقدار کوئی ذات ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جو نعمت ظاہری کو دیکھیں، نعمت باطنی کا بھی حق جو ہے نا وہ اللہ کو حاصل ہے، تو ایاک نعبد، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح نعمت جلال ہے، نعمت کمال ہے، اس کا جو حق پہنچتا ہے کسی کو تو وہ بھی حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، تو لہٰذا کیا ہے، اسی رب العالمین کو عبادت کا حق ہے، عبادت سجدہ اسی کے سامنے ہے۔ بس جو عبادت کی منتہا ہے، عبادت کا مطلب یعنی خضوع اور خشوع کا انتہا، اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان اظہار بندگی کرتا ہے، اظہار اطاعت کرتا ہے، جتنا خضوع اور خشوع زیادہ ہوگا اسی طرح انسان کی اطاعت بھی زیادہ ہوگی، اطاعت زیادہ ہوگی خضوع اور خشوع کے عنوان کے تحت ہے۔ جتنی وحدانیت پروردگار کی زیادہ معرفت ہوگی اتنا ہی خضوع خشوع بھی زیادہ ہوگا، اور خضوع خشوع جتنا زیادہ ہوگا اتنی اوبیڈینس بھی انسان کی آگے بڑھتی جاتی ہے، آگے زیادہ سے زیادہ آگے جاتا ہے۔ اور خضوع اور خشوع کا اسی وجہ سے انسان کبھی انبیاء اور معصومین میں یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے کہ ان میں کتنا خضوع ہے، خشوع ہے۔ آپ نے معصومین علیہ السلام کے حالات کو دیکھا ہے کہ حالت نماز ہے، شیطان ہے وہ سانپ کی صورت میں آ کر اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں کو ڈس رہا ہے، خبر نہیں ہو رہی ہے، ایسے سجدے اور ایسی عبادت میں محو ہیں، سرشار ہیں کہ ایسے میں پردہ غیب، ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے، انت زین العابدین، آپ عبادتوں کی زینت ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ خضوع خشوع کی وہ منتہا ہے۔ اسی طرح ہے کہ پاؤں میں تیر پیوست ہے، ہڈی تک پار ہو چکا ہے، تیر کو حالت نماز میں نکالا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا عاشق بندہ اللہ کے عشق سے سرشار خبر تک نہیں ہوتی ہے۔ یہ امیر المومنین کی عبادت کا، اسی طرح جناب رسول خدا کی عبادتوں کا ہے کہ قم اللیل الا، تو یہاں تک کہ خدا نے خود کہہ دیا کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، پاؤں سوج جایا کرتے تھے، عبادت پروردگار میں خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ عبادتوں میں سرشار خضوع و خشوع اصل میں جس حد تک وحدانیت پروردگار کی معرفت ہوگی اسی طرح خضوع و خشوع زیادہ ہوگا، اور جتنا خضوع و خشوع زیادہ ہوگا اسی طرح انسان کی اوبیڈینس اور اطاعت اور بندگی زیادہ ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کی صفات، ان کے خضوع و خشوع کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ مبارک مومنون کی آیت نمبر کیا ہے 1 اور 2، ایک اور 2 آیت، دوسری آیت میں جو ہے فرمایا ہے کیا ہے، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو اپنی نماز میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔ اور سرور دو جہاں نے 4 علامتیں بتائی ہیں کہ جو خضوع اور خشوع اور عجز و انکساری کرنے والے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مراقبۃ اللہ فی السر والعلانیہ، کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں، اللہ کو نگاہ میں رکھتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے نا ان کی صفت بتائی ہے، علامت بتائی ہے، وَرَكُوبُ الْجَمِيلِ، کہ ہمیشہ اچھائیوں کے ہم رکاب رہتے ہیں، اچھائیوں کو پیشہ قرار دیتے ہیں، وَالتَّفَكُّرُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن کی فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں۔ اور چوتھی ان کی علامت ہے وَالْمُنَاجَاتُ لِلَّهِ، خدا کے لیے ہمیشہ مناجات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دوسری چیز جو یہاں پہ جس کی طرف دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے خضوع و خشوع کی، اور دوسری کہ جو حضور سرور دو جہاں نے نشاندہی فرمائی ہے اس دعا میں، وہ ہے وسعت صدر کی۔ یہاں پہ دعا ہے وسعت صدر، یہ نشان صدر ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی دعا ہے کہ وشرح فیہ صدری
بِأَنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، معبود مجھے آج کے دن جو اطمینان رکھنے والے لوگ ہیں ان جیسی بازگشت کے لیے مجھے وسعت قلبی شرح صدر عطا فرما۔ حضور سرور دو جہاں کی یہ روایت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جسے استغفار ہے، استغفار سے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ صدقہ ہے جس سے بلا و مصیبت سے انسان ضرر نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری دعا ہے جس سے سختی اور مصیبت ضرر رساں نہیں کر سکتی ہے، ضرر نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ رجوع اللہ کی طرف، ریٹرن ٹو گاڈ، اللہ سبحانہ وتعالی کے رجوع اس تک بازگشت کے لیے سبب قرار پاتی ہیں۔ ہر چیز کی جو چابی ہے نا، چابی کلید جسے کہا جائے، وہ یہی ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹنا، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ تو یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار مجھے جو تیرے مطمئن بندے ہیں ان جیسی بازگشت چاہیے۔ اور یہی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرح صدر کے لیے جب پوچھا گیا کہ شرح صدر کیا ہیں تو فرمایا کہ نور یقذفہ اللہ فی قلب المؤمن فینشرح لہ صدرہ وینفسح۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرح صدر ایک ایسا نور ہے کہ جو پروردگار اپنے بندے کے دل میں رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خداوند عالم بھی جس کی ہدایت کرتا ہے نا تو اسے پھر اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ جس طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کی سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو بس دعا کرنی چاہیے پروردگار عالم سے شرح صدر کی، اور ان کربلا والوں کا واسطہ دے کر دعا کریں کہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار ہمارے سینے کو کشادہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پروردگار اپنے خاضع اور خاشع بندوں میں شمار فرما، ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ وجعلنا من انصارہ واعوانہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔